وسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ پاک کا فضل و کرم، مالک کا احسان کہ پروردگار عالم نے ماہ صیام جیسے، ماہ رمضان جیسے مقدس ترین مہینے میں اللہ اپنی عبادت کی ہمیں توفیق دے رہا ہے۔ پروردگار ہمیں ہمت، طاقت، قوت، استطاعت سے نواز رہا ہے۔ اللہ پاک کے فضل سے، کرم سے ہم اللہ کے گھر کے مہمان بن رہے ہیں اور ہم اللہ کے گھر پہ آ کے الحمدللہ اپنی پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے ہیں۔ عبادت کی نیت سے ہم سجدے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ دن میں ہم نے روزہ رکھا اور رات میں ہم نے نماز تراویح با جماعت ادا کی۔ اللہ پاک ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہماری ان عبادتوں کی ادائیگی میں کوئی غلطی، کوتاہی، کمی بیشی، خامی ہو جائے تو پروردگار اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہماری عبادتوں میں اللہ لذت پیدا فرمائے، لذت محسوس ہو، ہمیں عبادت کی لذت، حلاوت، شوق اور ذوق اللہ ہمیں پیدا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت پیش کی میں نے آپ کے سامنے، تیسرے پارے کی آیت ہے جو آج امام صاحب نے پڑھی، امام تراویح نے۔ تیسرے پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، اور ہماری خوش نصیبی کا عالم یہ ہے کہ الحمدللہ ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں۔ دین اسلام کو جو مانتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس دین کو مانتے ہیں جو دین اللہ کا پسندیدہ ہے، اللہ کا پسندیدہ، اور اللہ جس سے راضی ہے۔ اللہ نے ایمان کو بھی پیدا کیا، اللہ نے کفر کو بھی پیدا کیا، ایمان اور کفر، لیکن اللہ راضی کس سے؟ ایمان سے اللہ راضی ہے اور کفر سے اللہ راضی نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا کرم میرے مالک کا احسان ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان کے گھر پیدا کیا۔ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں ہم الحمدللہ۔ جب ہم پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان دی گئی، ہمارا نام مسلمانوں والا رکھا گیا، اور ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا، ہم نے نماز پڑھنا سیکھی، ہم نے وضو کرنا سیکھا۔ ہم مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے، یہ ہمارا نہیں بلکہ اللہ پاک کا کمال ہے، اللہ کا شکر ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اللہ پاک جسے چاہے جہاں چاہے پیدا فرما دے، پروردگار کی مرضی ہے، اس پر کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ ساری کائنات پر اللہ کی مرضی چلتی، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، ہم سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے، مہربانی میرے مالک کی کہ اللہ پاک نے ہمیں پیدا ہونے کے بعد جو سب سے پہلی آواز ہم نے سنی نا، وہ تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمات ہم نے سب سے پہلے سنے دنیا میں آنے کے بعد۔ کوئی پتہ نہیں کیا سنتا ہے، کوئی کیا سنتا ہے، کوئی بھجن سنتا ہے۔ کوئی ہندو کے گھر پیدا ہو تو کیا ہوگا؟ بھجن سنے گا، منتر سنے گا۔ کوئی عیسائیوں کے گھر پیدا ہو، کوئی یہودیوں کے گھر پیدا ہو، تو وہ انہی کی رسومات ہوں گی پیدا ہونے کے بعد۔ لیکن الحمدللہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے تو اسلامی رسومات کے تحت ہمارے کان میں اذان دی گئی اور اقامت دی گئی اور مسلمانوں والا نام رکھا گیا۔ اب جب ہم اسلامی گھرانے میں پیدا ہو گئے، اس میں نا ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اب ہم نے نا اسلامی احکام کو سیکھنا ہے، اسلام کی تعلیمات کو حاصل کرنا ہے، تبھی ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں گے۔ اب سیکھنا ہے نا ہم نے۔ اب اللہ نے جو چیزیں ہم پر فرض رکھی ہیں، جو چیز اللہ پاک نے ہم پر واجب رکھی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے سیکھ کر عمل کرنا ہے، تب ہم جا کے ایک بہترین اور کامیاب مسلمان بن سکیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا قائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ میرے سرکار کا فرمان ہے۔
ہمارے پیارے نبی کا فرمان ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ خاتمہ ایمان پر ہونا چاہیے، موت اسلام پر اور ایمان پر ہے، خاتمہ ایمان پر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اگر گناہ گار بھی ہوا نا مسلمان تو وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں داخل ہوگا، اور اللہ چاہے، اللہ فضل کرنا چاہے، کرم کرنا، مہربانی کرنا چاہے تو اللہ پاک بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے، اللہ کی مہربانی۔ اور اللہ عدل کرنا چاہے، عدل انصاف، تو پھر گناہ گار انسان اپنے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں داخل کیا جائے گا، کیونکہ وہ گناہ گار تو ہے لیکن کافر نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، یہودی عیسائی نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمان ہے، اگرچہ گناہ گار ہے لیکن مسلمان تو ہے۔ کوئی بھی گناہ انسان کو کافر نہیں بناتا سوائے کفر اور شرک، جتنے بھی گناہ ہیں وہ تمام گناہ انسان کو گناہ گار تو کرتے ہیں، نافرمانی ہوتی ہے اللہ کی، بندوں کی، لیکن کوئی بھی گناہ انسان کو ایمان سے اور اسلام سے نہیں نکالتا سوائے کفر اور شرک کے۔ سمجھ آیا؟ تو دنیا بھر کے جتنے بھی مسلمان ہیں جو کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے ہیں، ایمان رکھنے والے ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ جو مسلمان ہے اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، یہی اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ایک اور فرمان ہے ہمارے پیارے نبی کا، عقائد و جہاں نبی آخر الزمان رحمت عالم یا شاہ کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کی کامیابی کی ضمانت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کامیابی کی ضمانت دے رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ اب جس کی ضمانت مدینے والے مصطفیٰ دے دے کامیابی کی ضمانت، وہ کبھی ناکام ہوگا؟ وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ جس کی ضمانت اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو کامیابی مقدر، اس شخص کی کامیابی مقدر ہے، اس شخص کے قدموں کو کامیابی چومے گی جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور لا الہ الا اللہ پر اس کا خاتمہ بھی ہوا، ایمان پر خاتمہ ہوا، تو انشاءاللہ تعالی یہ بہت بڑی کامیابی، بلکہ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ بندہ جب زمین پر چلتا ہے، چل پھر رہا ہو نا زمین پر، تب بھی مسلمان ہو، اور جب بندہ اپنی قبر میں جائے تب بھی وہ مسلمان ہو، ایمان ساتھ لے کے جائے دنیا سے، یہ بہت بڑی، سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے کامیابی کیا ہے؟ دولت کما لینا، شہرت کما لینا، عزت کما لینا، عہدہ اور منصب مل جائے، گاڑیاں حاصل ہو جائے، بینک بیلنس ہو، بنگلہ، دولت، ان چیزوں کی فراوانی ہو، اس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں۔ حقیقتاً یہ کامیابی نہیں، کامیابی یہ ہے کہ آدمی زندہ رہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دوسروں تک پہنچائے، دین کو سیکھے، عمل کرے، سکھائے، اور اس کے بعد جب خاتمہ ہونے لگے انسان کا تو اس کا اسلام اور ایمان برقرار رہے، ایمان اور اسلام کو دنیا سے ساتھ لے کر جائے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ دولت کی فراوانی، عزت، دولت، شہرت، یہ سب آنے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دولت، وہ اللہ اگر کسی کو دولت دے تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اللہ پاک جذبہ بھی دے، اللہ جذبہ بھی دے مال کو خرچ کرنے کا، اور اگر خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے نا پھر اللہ پاک دولت نہ دے تو بہتر، بہت بڑی آزمائش ہے مال۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، فرماتا ہے کہ جان رکھو بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ،
تو مال کو اور اولاد کو آزمائش قرار دیا ہے قرآن میں۔ اللہ نے بد کردار اولاد ہو، ماں باپ کو تنگ کرنے والی ستانے والی اولاد ہو، تو ایسی اولاد پھر ماں باپ کے لیے ایک آزمائش ہی ہے۔ اور وہ مال جو انسان کو معاذ اللہ بخل میں، کنجوسی میں، طمع میں، لالچ میں مبتلا کر دے، تو ایسا مال بھی انسان کے لیے صرف آزمائش ہی آزمائش ہے اور کچھ نہیں۔ تو حقیقتاً کامیابی کیا ہے؟ ہم نے جس کو کامیابی سمجھا ہے نا، وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی در حقیقت یہی ہے کہ ہم جب تک زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں، اور جب دنیا سے جائیں تو اسلام اور ایمان ساتھ لے کر جائیں۔ تو ہوگا کیا پھر کیا ہوگا پتہ ہے؟ اللہ کے پیارے نبی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ ایمان ساتھ لے کے دنیا سے چلا جاتا ہے، مومن مسلمان مرتا ہے نا، تو اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ۔ اور جب کافر مرتا ہے نا دنیا سے جب کافر جاتا ہے تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ کافر جب دنیا سے گیا، ایمان ساتھ لے کے نہیں گیا، کفر ساتھ لے کے گیا، شرک ساتھ لے کے گیا، تو معاذ اللہ اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا۔ اور ایسا شخص جو معاذ اللہ کافر مرے، کفر پر، شرک پر مرے، تو ایسا شخص ایک لمحے کے لیے بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے بھی ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا جو کفر پر مرا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن میں۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں تو ایسے لوگ کافر ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس طرح کے مضامین اور اس طرح کا خلاصہ قرآن میں موجود ہے۔ اللہ پاک کرم کرے جب ہمارا خاتمہ ہونے لگے نا تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو، مدینے کی پاک سرزمین ہو، باوضو حالت ہو، سامنے روزہ رسول ہو، ایسی شاندار موت ہمیں آئے کہ موت کو بھی رشک آئے۔ عاشقوں کی جو موت ہوتی ہے نا وہ بڑی دھوم سے نکلتی ہے، عاشق کا جنازہ اٹھتا ہے بڑے دھوم سے۔ عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، اس کو جب موت آتی ہے نا، ان کا جنازہ جب اٹھتا ہے دھوم مچتی ہے، عاشق کا جنازہ اتنا بڑا جم غفیر ہوتا ہے جنازے میں، اور ایسے شخص کے جنازے میں پھر فرشتے بھی اتر آتے ہیں۔ ایسے شخص کے جنازے میں فرشتے بھی آتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا، اس کے رسول کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا چاہنے والا ہو اور ایمان ساتھ لے کے جا رہا ہے دنیا سے، یہ ہوتا ہے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی کو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا، جو لا الہ الا اللہ کہے وہ کامیابی پا لیتا ہے۔ تو اللہ پاک دین کی بھی کامیابی دیتا ہے، دنیا کی بھی کامیابی سے نوازتا ہے ایسے شخص کو، اور اللہ پاک اس کو قبر کی بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ہر طرح کی کامیابی ملتی ہے اس شخص کو جو کلمہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کلمے پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، اسلام کو سیکھے، سمجھے، عمل کرے، اور پھر دنیا سے جاتے ہوئے ایمان اور اسلام ساتھ لے کر جائے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، جب تک جیے اسلام پر جیے، اور جب دنیا سے جانے لگے ایمان ساتھ لے کے جائیں۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ایسی کامیابی ہم سب کو عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ